السلام علیکم پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ؟ رانو آج ایک ایسی کہانی سنائے گی جو آپ نے پہلے کبھی نہیں سنی ہوگی۔ یہ کہانی ہے شہزادہ فانچو کی۔ جی ہاں، یہ ایک چینی شہزادے کی کہانی ہے اور ہے بھی بڑے پرانے وقتوں کی۔ اس وقت ابھی ہوائی جہاز اور بحری جہاز ایجاد نہیں ہوئے تھے۔ شہزادہ فانچو کے والد شہزادہ فانگو کو بہت شوق تھا نئی نئی ایجادات دیکھنے کا۔ ایک دفعہ بادشاہ فانگو نے اعلان کروایا کہ اس بار موسم بہار کے میلے میں ایک مقابلہ ہوگا اور ہر کوئی اپنی انوکھی ایجادات کے ساتھ اس میں شرکت کرے گا، اور جس کی ایجاد سب سے بہترین ہوگی اسے وہ اپنے ملک کے ایک صوبے کا گورنر بنا دے۔ یہ اعلان سن کر بہت سے لوگ آئے اپنی نئی نئی ایجادات کے ساتھ۔ یہ میلہ ایک ہفتے تک جاری رہا۔ ہر روز نئے سے نئے لوگ اپنی نئی ایجادات کے ساتھ آتے اور لوگ ان کی بہت تعریفیں کرتے۔ آخری دن دو ایسی ایجادات آئیں کہ فیصلہ کرنا مشکل ہو گیا کہ اول انعام کس کو ملے گا۔ یہ دونوں ہی ایجادات ایک سے بڑھ کر ایک تھی۔ ایک ایجاد کو بنانے والا فاؤ تھا جس نے لوہے کی بڑی سی مچھلی بنائی جو پانی میں تیرتی، اور دوسری ایجاد تھی ایک لکڑی کا گھوڑا، اور اس کی خوبی یہ تھی کہ یہ ہوا میں اڑتا تھا۔ اس کے 5 گیئر، پہلا گیئر اس کو سٹارٹ کرتا، دوسرا اسے ہوا میں اڑاتا، اور تیسرا اور چوتھا گیئر اس کی سپیڈ میں اضافہ کرتا، اور 5واں گیئر اسے نیچے اتارنے کے۔ اب طے یہ پایا کہ فیصلہ کرنے کے لیے ان دونوں ایجادات کی آزمائش کی جائے۔ لوہے کی مچھلی کو پانی میں اتارا گیا تو وہ ڈوبی نہیں بلکہ تیرتی رہی۔ سب اس کو دیکھ کر تالیاں بجانے لگے۔ اب باری تھی گھوڑے کی۔ گھوڑا بھی ہوا میں اڑا اور سب نے بہت مزہ کیا۔ مقابلہ پھر برابر تھا۔ اب یہ فرمائش کی گئی کہ اس کی سواری کی جائے۔ مچھلی پر سواری کی گئی تو وہ ڈوبنے لگی، کیونکہ وہ اپنا وزن لے کر تو تیر سکتی تھی لیکن سواری ممکن نہیں تھی۔ اب باری تھی گھوڑے کی۔ اگر تو گھوڑا سوار کو لے کر اڑ جاتا تو اول انعام کا حقدار قرار پاتا، لیکن گھوڑے پر سواری کون کرے؟ کوئی اس بات کے لیے تیار نہیں، کیونکہ انہیں ڈر تھا کہیں ہم گر نہ پڑے، اور ہوا سے گرنے کا مطلب یہ تھا کہ جو گرے گا وہ مر جائے گا۔ طے یہ پایا کہ اس کو بنانے والا چن لی ہوئی اس پر سواری کرے، اگر بچ گیا تو انعام، اور اگر مر گیا اس کی قسمت۔ چن لی بھی ڈر گیا، لیکن انعام کی خاطر اسے آزمائش تو دینی تھی۔ اس میلے میں بادشاہ کا اکلوتا بیٹا شہزادہ فانچو بھی شامل تھا۔ فانچو نے فرمائش کی کہ وہ گھوڑے کو قریب سے دیکھنا چاہتا ہے۔ بادشاہ کا بیٹا اگرچہ جوان ہو چکا تھا لیکن وہ بادشاہ کو بہت پیارا تھا۔ وہ اسے کبھی اپنی نظروں سے اوجھل نہ ہونے دیتا اور ہر وقت اپنے ساتھ رکھتا، لیکن ساتھ ہی ساتھ لاڈلا ہونے کی وجہ سے اس کی ہر فرمائش بھی پوری کرتا۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ میرے شہزادے کو گھوڑا دکھایا جائے۔ شہزادہ گھوڑے کے قریب گیا۔ اسے غور سے دیکھنے کے بعد اس نے اس پر سواری کرنے کی خواہش ظاہر کی، جس سے اسے قتل منع کر دیا۔ شہزادے نے کہا چلے میں اس پر بیٹھ کر تو دیکھ سکتا ہوں، جس کی اس کو اجازت بھی مل گئی۔ لیکن یہ کیا، جیسے ہی شہزادہ گھوڑے پر سوار ہوا اس نے 1 2 3 4 سارے ہی گیئر دبا دیے اور گھوڑا تو ہوا میں بلند ہونے لگا۔ بادشاہ نے تو شور مچا دیا، روکو بھئی روکو روکو، جلدی کرو۔ لیکن جب تک کوئی اسے روکتا گھوڑا ہوا میں کافی بلند ہو چکا تھا، اور چونکہ سارے گیئر دبائے جا چکے تھے اس لیے اس کی رفتار بھی تیز ہو گئی اور وہ تیزی سے آگے بڑھ گیا۔ اب تو ہر طرف ہلچل مچ گئی۔
گھوڑا بنانے والے چنلی کو قید کر لیا گیا تھا، لیکن چنلی کے پاس گھوڑے کو واپس بلانے کا کوئی طریقہ نہ تھا۔ اب تو شہزادہ خود ہی واپس آتا تو آتا، لیکن کئی پہر گزرے اور شہزادہ واپس نہ۔ ادھر شہزادے کی سنیے، ہوا میں اڑ کر وہ بہت خوش تھا۔ بادشاہ نے اسے کبھی اکیلے محل سے باہر نہیں نکلنے دیا تھا، آج وہ آزاد تھا۔ اس نے سوچا لمبی سیر کی جائے۔ وہ راستے میں کہیں کہیں اترتا اور سیر کر کے پھر سے گھوڑے پر سوار ہو جاتا۔ اس طرح وہ سیر کرتے کرتے اپنے ملک سے باہر نکل گیا اور اس نے کئی ملک بھی دیکھ لیے۔ سیر کرتے کرتے وہ ایک ایسی جگہ پہنچا جہاں بادلوں کے اوپر ایک محل تھا۔ وہ بہت حیران ہوا یہ محل دیکھ اور وہ اندر چلا گیا، کیونکہ وہاں کوئی محافظ تو تھا نہیں۔ اندر کیا دیکھتا ہے، ایک شہزادی بیٹھی ہے جو بہت ہی خوبصورت ہے۔ شہزادی بھی فانچو کو دیکھ کر بہت حیران ہوئی اور خوش بھی ہوئی، کیونکہ یہ ایک جادو کا محل تھا اور شہزادی کو اس میں قید کیا گیا تھا۔ شہزادی چونکہ بہت دنوں سے کسی سے نہیں ملی تھی، اس لیے وہ شہزادے فانچو سے مل کر بہت خوش ہوئی۔ دراصل بادشاہ اس کی شادی اپنے ایک دوست کے بیٹے سے کرانا چاہتا تھا، جو کہ اچھا آدمی نہیں تھا، لیکن چونکہ اس کے پاس دولت بہت زیادہ تھی اور اس نے وعدہ کیا تھا کہ وہ ایک بہت بڑا علاقہ بادشاہ کو دے گا، اس لیے بادشاہ اپنی شہزادی کی شادی اس شہزادے کے ساتھ کرنا چاہتا تھا، جبکہ شہزادی کو یہ بات منظور نہ تھی۔ بادشاہ نے شہزادی کی حفاظت کے لیے اس کو جادو کے محل میں رکھ دیا، کیونکہ شہزادی نے کئی بار بھاگ جانے کی کوشش بھی کی۔ شہزادے فانچو نے شہزادی کی مدد کا وعدہ کر لیا۔ شہزادہ وہاں سے نکلا اور نیچے شہزادی کے شہر میں آ گیا۔ اس نے مسافر بن کر ایک سرائے میں رہائش اختیار کی۔ سرائے آپ کو معلوم ہے نا بچوں، یہ ایک ہوٹل ہوتا ہے جہاں مسافر رات گزار سکتے ہیں، رہائش اختیار کر سکتے ہیں۔ شہزادہ فوری طور پر شہزادی کو نہیں لے کر جا سکتا، کیونکہ وہ جادوگر کی قید میں تھی، لیکن وہ روزانہ شہزادی کو ملنے ضرور جاتا۔ اس کی خبر جادوگر کو ہو گئی اور اس نے بادشاہ کو بھی بتا دیا۔ بادشاہ نے شہزادے فانچو کو پکڑنے کے لیے شہزادی روہن کے سارے محل اور فرنیچر پر نیا پینٹ کروا دیا۔ شہزادہ جب شہزادی روہن سے ملنے گیا تو یہ پینٹ اس کے ہاتھوں اور کپڑوں پر لگ گیا۔ شہزادے نے وہ کپڑے اتارے اور اوپر سے ہی نیچے پھینک دیے اور خود سرائے میں آ کر اپنے ہاتھ اچھے سے صاف کر لیے۔ اگلے روز تو ڈھونڈیاں پڑ گئی کہ پینٹ کس کے کپڑوں پر لگا ہے اور اسے ثبوت کے ساتھ پکڑا جائے۔ اور یہ کیا، ایک بوڑھا آدمی پکڑا گیا جس کے لباس پر پینٹ لگا تھا۔ اصل میں جب شہزادے نے کپڑے پھینکے تھے تو وہ اس بوڑھے پر آ گرے۔ بوڑھے آدمی نے، جس کے کپڑے پھٹ چکے تھے، ان کپڑوں کو خدا کا تحفہ سمجھا اور لے کر پہن لیا۔ اسے کیا معلوم تھا کہ یہ کہاں سے آئے ہیں۔ بوڑھے آدمی کو تو پکڑ کر بیچ چوک میں لٹکا دیا اور اسے مار ڈالنے کی تجویز تھی، تاکہ آئندہ کوئی بادشاہ کی حکم عدولی نہ کرے۔ شہزادے فانچو کو تو ترس آ گیا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ کوئی بے گناہ اس کی جگہ مارا جائے، اس لیے اس نے خود ہی اپنے آپ کو پیش کر دیا۔ لیکن اس نے اپنے آپ کو پیش کرنے سے پہلے ایک کام کیا۔ وہ شہزادی کے پاس گیا اور اسے سمجھا دیا کہ وہ شادی کے لیے تیار ہو جائے، اور ساتھ ہی ساتھ ایک شرط رکھی کہ شہزادے فانچو کو اور اس کے گھوڑے کو آزاد کر دیا جائے، اور یہ سب کے سامنے شادی والے دن، اور جیسے ہی مجھے آزاد کیا جائے تم جلدی سے میرے پاس آ جانا اور ہم یہاں سے فرار ہو جائیں گے۔ شہزادی نے ایسا ہی کیا۔ جب محل کے سب سے بڑے باغ میں شہزادی روہن کی شادی کی تیاریاں ہو چکی تھی، باغ کو بھی انتہائی خوبصورتی سے سجایا گیا تھا، اور شہزادی انتہائی خوبصورت لباس میں باغ میں تشریف لائی
تو اس نے آتے ہی بادشاہ کو اپنی شرط یاد دلائی۔ بادشاہ نے کہا پہلے شادی تو ہو جائے، شرط بھی پوری ہو جائے گی۔ لیکن شہزادی روہن تو اپنی ضد پر قائم رہی۔ اس نے کہا کہ پہلے شہزادے کو آزاد کیا جائے گا اور پھر ہی شادی ہوگی۔ اور جیسے ہی شہزادے فانچو کو اس کے گھوڑے کے ساتھ لایا گیا اور اعلان کیا گیا کہ وہ آزاد ہے، شہزادی روہن نے اجازت مانگی کہ وہ صرف ایک بار شہزادے کو الوداع کہنے کے لیے اس کے پاس جانا چاہتی ہے۔ بادشاہ ایسا چاہتا تو نہیں تھا، لیکن کوئی بدمزگی نہ ہو جائے، اس نے شہزادی کو انکار نہیں کیا۔ اور شہزادی جیسے ہی فانچو کے پاس پہنچی، دونوں گھوڑے پر بیٹھے اور شہزادے فانچو نے چاروں گیئر دبا دیے۔ اتنی میں کہ کسی کو ہوش آتا کہ یہ کیا ہوا ہے، وہ دونوں تو ہوا میں اڑ چکے تھے۔ انہیں تو بس نیچے سے کچھ آوازیں سنائی دی، روکو روکو، پکڑو پکڑو، ہائے میری بیٹی، ہائے میں اب کیا کروں، کوئی تو روکے۔ اور جلد ہی وہ آوازیں ان سے پیچھے رہ گئی کیونکہ وہ تیز رفتاری سے دور آ چکے۔ راستے میں شہزادی نے بتایا کہ وہ بادشاہ دراصل اس کا اصل باپ نہیں، اس کے والدین تو وفات پا چکے ہیں۔ بادشاہ نے اسے اپنی بیٹی بنا لیا کیونکہ اصل بادشاہ شہزادی روہن کا باپ تھا، جس کی سلطنت پر بادشاہ نے قبضہ کر لیا، اور شہزادی روہن کو وہ مارنا نہیں چاہتا تھا تاکہ کسی کو شک نہ ہو جائے۔ صاف ظاہر تھا شہزادی کو اب شہزادے فانچو کے ساتھ ہی جانا تھا۔ سفر کرتے ہوئے دونوں اپنے ملک تک پہنچ گئے۔ اب سنیے شہزادے فانچو کے ملک کا حال۔ فانچو کے والدین کا تو رو رو کر برا حال ہو چکا تھا، اور گھوڑا بنانے والے چنلی کو اسی میلے والے میدان میں ایک درخت کے ساتھ لٹکا دیا گیا تھا تاکہ وہ خود ہی یا بھوکا پیاسا لٹکا مر جائے۔ اور قریب ہی تھا کہ وہ مر جاتا کہ شہزادہ پہنچ گیا۔ شہزادے فانچو نے جلدی سے چنلی کو آزاد کروایا۔ پورے ملک میں خوشی پھیل گئی اور ایک جشن کا سما تھا۔ چنلی کو نہ صرف آزاد کیا گیا بلکہ اسے بہت سے انعامات سے نوازا گیا، اور نہ صرف وعدے کے مطابق اسے ریاست کا گورنر بنایا گیا بلکہ پوری ریاست کا مالک بنا دیا گیا۔ اور کچھ دنوں کے بعد شہزادے فانچو کی اسے بادشاہ بنا دیا گیا، اور ساتھ ہی اس کی شادی شہزادی روہن سے کروا دی گئی، اور سب ہنسی خوشی رہنے لگے۔ پیارے بچوں، کہانی پسند آئی؟ ہو سکتا ہے کہ کچھ باتیں آپ کو اس کہانی میں سچ نہ لگے، یہ واقعی سچ نہیں ہے، لیکن سچ یہ ہے کہ نئی نئی کہانیاں اور نئی نئی سوچیں ہی نئی نئی ایجادات کو وجود میں لاتی ہیں۔ اللہ جانے ابھی اس دنیا میں کون کون سی نئی ایجادات ہونی ہیں۔ آج کی کہانی ختم۔ اللہ حافظ۔